بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ود حورین۔ آج ہم بات کریں گے خواہشات پر، وہ خواہشات جو روز بروز بڑھتی تو چلی جا رہی ہیں لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور یہ جو ہماری خواہشات ہیں، یہ جس طرح سے بڑھتی ہیں، یہ ہمیں اپنی عبادتوں سے دور کر رہی ہیں، اپنے اللہ سے دور کر رہی ہیں۔ کیونکہ ہم جو انسان ہیں یہ خواہشات کے پیچھے ہی لگ چکے ہیں۔ ہمیں محبت جو ہے وہ اپنی چیزوں سے ہونے لگ گئی ہے، اپنی خواہشات سے ہونے لگ گئی ہے۔ اگر ہمیں دعا مانگے تو ہم اپنی دعا میں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنا گھر نصیب فرما دے، مجھے اپنا گھر دے دے۔ اور جب اللہ پاک گھر عطا کر دیتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ یہ علاقہ اچھا نہیں ہے، یہ کالونی اچھی نہیں ہے، اب مجھے گھر عطا فرما کسی اچھی سوسائٹی میں۔ اور اس سوسائٹی میں ملنے کے بعد اگر اللہ پاک ہمیں عطا کر دیتے ہیں تو پھر ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ گھر تو بہت چھوٹا ہے، یہاں تو میرا گزارا نہیں ہوتا، اب مجھے کوئی بڑا گھر عطا فرما۔ اگر وہ بڑا گھر مل جاتا ہے تو ہم کسی اچھی لگژری گاڑی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم اس گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے چکروں میں لگ جاتے ہیں، اس گھر میں ہونے والی تمام آرائشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب گھر بھی ہو، گاڑی بھی ہو، اس گھر کی جو ساری ڈیکوریشن ہے وہ اچھی ہو، اور پھر اب اس میں نوکر چاکر ہوں، یہ تمام خواہشات ہیں ہماری۔ اور اگر ایک خواہش پوری ہو گئی ہے تو ہم اور خواہشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیونکہ جو خواہشات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور ان خواہشات کے چکروں میں ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دوری ہی ہمیں خواہشوں کی طرف تو لے کے جا رہی ہے۔ ہم اپنی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں تسبیحات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آج ہم نے تسبیحات کی ہے یا نہیں کی۔ ہمیں ہر وقت جو ہماری خواہش کے مطابق کام ہوتے ہیں ہمیں صرف انہی کا معلوم ہے، ہمیں صرف اسی کا پتہ ہے بس۔ جبکہ جو خواہشات ہیں وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ ہم مر بھی جائیں تو تب بھی ہمیں مرتے دم تک کوئی نہ کوئی ایسی خواہش ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہم چاہیں گے یہ ہمیں نہیں ملی، یہ ہمیں عطا ہو جائے۔ جبکہ ہم اتنی خواہشوں کے عادی ہو گئے ہیں اور اتنی ہم خواہشوں کے پیچھے دوڑنے لگے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں سکون دیتی تھیں وہ ہم انہیں بھی بھول گئے ہیں۔ ایک عرب کا بہت امیر، بہت کبیر بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اب بادشاہ تو تھا وہ جو لوگوں کو بہت دیا کرتا تھا، اس کے پاس جو مال و دولت ہوتی تھی وہ بہت عطا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت تکبر والا تھا، بہت زیادہ غرور کیا کرتا تھا کہ میرے پاس بہت مال ہے، میں اپنے مال میں سے بہت دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ ایک روز وہ بہت سونا لے کر آ گیا، بہت اس کے پاس سونا، چاندی، پیسہ جو لوگوں میں وہ بانٹنے لگا۔ تو اس نے دیکھا کہ میں لوگوں کو بانٹ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی شادی بیاہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں تو انتظار ہوتا ہے کہ چھوٹے گوشت کی بریانی کی دیگ کب کھلے گی،
اور جیسے ہی وہ سامنے آتی ہے، جیسے ہی وہ کھلتی، ہم سب تو ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور شادی کے جو فنکشنز ہوتے ہیں انہیں پر آ کر تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی حقیقت کھلتی ہے۔ اسی طرح سے بادشاہ کے ساتھ ہوا کہ وہ سب کو بانٹنے لگا، سب کو دینے لگا۔ تو اسی دوران اس نے دیکھا کہ دور بیٹھا ایک بزرگ اس کے پاس نہ آیا۔ وہ جو بانٹ رہا تھا اس کو نہ پیسے چاہیے تھے، نہ سونا چاہیے تھا، نہ کوئی جوہرات چاہیے تھے۔ اب اس بادشاہ نے نوٹ کیا اور اس کو بلایا۔ بزرگ اس کے پاس آیا، بزرگ سے کہنے لگا کہ یہ سارے لوگ لے گئے ہیں اپنے نصیب کا، انہوں نے جو مانگا میں نے ان کو دیا، بھر بھر کے جھولیاں دی ہیں، تم بھی آؤ، تم بھی مانگو، میں تمہیں بھی عطا کروں گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ تو عطا نہیں کر سکتا، تو دینے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں دوں گا، تو مانگ، میں دوں گا، میں تجھے دوں گا جو تیری خواہش ہے۔ اس نے کہا کہ تو نہیں دے سکتا۔ اب جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ بہت ضدی ہوتے ہیں، وہ آسانی سے بات کو نہ سنتے ہیں اور نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو بہت جلدی نیچے لے کر آتے ہیں۔ وہ جو ان کا لیول ہے وہ اپنے اس لیول پہ ہی رہتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ اب اس بزرگ نے کہا کہ تو دے ہی نہیں سکتا۔ اس طرح بحث تکرار ہونا شروع ہوئی۔ تو بادشاہ نے کہا تو مانگ تو صحیح۔ اس بزرگ نے ایک اور آدمی سے ایک لکڑی کا پیالہ لے لیا، لکڑی کا پیالہ لیا اور ایسے لے کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے کہا کہ ڈال جو ہے تیرے پاس۔ اب بادشاہ اس کے اندر سونے ڈالنے لگا، پیسے ڈالنے لگا۔ جب ڈالتا تو ایسے کڑکڑ کی آواز آتی اور ایک دم سے جو کٹورا ہے لکڑی کا وہ خالی ہو جاتا۔ بادشاہ پھر ڈالتا، پھر خالی ہو جاتا، بادشاہ پھر ڈالتا، اس میں سے کڑکڑ کی آواز آتی اور وہ پھر خالی ہو جاتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں پیسے ڈالتا ہوں، میں سونا ڈالتا ہوں، میں جوہرات ڈالتا ہوں، میں کچھ بھی اس کے اندر ڈالتا ہوں تو اس میں سے ایک عجیب سی کڑکڑ کی آواز آتی ہے، جیسے کچھ ختم ہو رہا ہو اور وہ سارا کچھ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس طرح اس نے پھر اپنے وزیر سے کہا کہ اور بوریاں لاؤ، اور بوریاں لاؤ۔ وزیر بوریاں لاتے گئے۔ اسی طرح سے کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ بادشاہ اس کے اندر پیسے ڈالتا، جوہرات ڈالتا، اس کے اندر جو بھی اس کے پاس مال تھا وہ ڈالتا، اور اسی طرح سے اس پیالے میں کچھ نہ رہتا اور وہ ختم ہو جاتا اسی وقت۔ تو اسی طرح سے جب تمام بوریاں ختم ہو گئیں، بادشاہ نے پھر سے حکم دیا وزیر کو کہ پیچھے سے بوریاں اٹھائیں اور اس میں ڈالیں۔ تو وزیر نے کہا کہ دھیان سے، یہ بوری آخری تھی جو کہ ختم ہو گئی ہے، اب آپ کے پاس پیچھے کچھ نہیں رہا لوگوں میں بانٹنے کو۔ تو جب بادشاہ تھک گیا تو بزرگ کے پاؤں میں آ کر بیٹھا اور اس کا پاؤں پکڑ کے پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے ماجرا۔ تو بزرگ نے بزرگی والا ہی جواب دیا، کہا کہ یہ دنیا کی خواہش ہے جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یہ وہی ہے جی، آپ اب دیتے بھی جائیں گے تو دنیا کی خواہش ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس بہت نعمتیں ہیں، ان کا شکر کرنے کا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان کا ہم شکر تو نہیں کرتے، لیکن ہمیں اور چاہیے، ہمیں اور چاہیے، اور خواہشات ہیں کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی طرح سے ایک بہت مالدار شخص تھا، وہ ایک ناگن لے آیا جو سونے کے انڈے دیتی تھی۔ اب وہ ناگن گھر لے کر آیا تو اس کی جو اہلیہ تھی، ان کی بیوی تھی اور ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ تو ناگن ہے اور اس کا کام تو ڈسنا ہے، اس کو آپ مار ڈالیں یا کہیں دور جا کر چھوڑ آئیں۔
اب مالدار شخص جو تھا وہ لالچی تھا، اس نے کہا کیسے چھوڑ آؤں میں، یہ تو سونے کے انڈے دیتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے گھر میں ایک کتا تھا، ناگن نے اسے ڈس لیا اور وہ مر گیا۔ بیگم اور بیٹے نے کہا کہ اس ناگن نے اسے ڈس لیا ہے، یہ مر گیا ہے، اب آپ اسے کہیں چھوڑ آئیں۔ تو اس نے کہا کیسے چھوڑ آؤں، وہ جو کتا تھا وہ تو 5 دینار کا تھا اور یہ 50,000 دینار کی ہے، جو یہ اس کا انڈا ہے وہ 50,000 دینار کا ہے، جو روز دیتی ہے یہ انڈا، تو میں اس کو کیسے چھوڑ آؤں، میں اس کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا۔ اسی طرح سے کچھ دن گزرے اور پھر جو ناگن ہے اس نے ان کے گھر میں جو پالتو بکری تھی اس کو ڈس لیا اور وہ حرام ہو گئی، مر گئی۔ پھر ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹے نے کہا کہ بابا جان آپ انہیں چھوڑ آئیں یا انہیں مار ڈالیں، کیونکہ ناگن کا کام ڈسنا ہوتا ہے، یہ ڈس لے گی اور اسی طرح سے ایک ایک چیز کو ختم کر ڈالے گی، آپ اس کو لے جائیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہی مالدار شخص نے کہا کہ جو بکری تھی وہ تو اتنے دینار کی تھی اور اس کا ایک انڈا 50,000 دینار کا ہے، ہم اور لے لیں گے، ہم اور خرید لیں گے۔ پھر کچھ دن ہوئے تو ان کا جو نوکر ہے اس کو ڈس لیا گیا اور وہ بہت چیخا چلایا، کسی نے اس کی آواز نہ سنی اور وہ ایسے ہی مر گیا۔ پھر مالدار شخص کو اس کی بیگم اور اس کے بیٹے نے کہا کہ پھر ناگن نے اس کو ڈس لیا ہے، یہ مر گیا ہے، اب خدارا اس کو چھوڑ آئیں، اب خدارا کسی اور کی جان کو خطرے میں مت ڈالیں، اب اس ناگن کو چھوڑ آئیں۔ پھر مالدار شخص کی وہی بات کہ یہ تو سونے کا انڈا دیتی ہے۔ دیکھیں نا، جو لالچ ہوتی ہے، جو انسان کے اندر خواہشات ہیں وہ مزید بڑھتی ہیں۔ ایسی خواہشات سے اللہ ہمیں معاف فرمائے، جو دوسری خواہش کی طلب کرے، جو ایک خواہش دوسری خواہشات کو لے کر آئے، اللہ پاک ایسی خواہشات سے آپ اور مجھے، ہم سب کو بچائیں۔ اسی طرح سے ایک روز ایسا آیا کہ کمرے سے مالدار شخص کی بیوی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ جب یہ مالدار شخص بھاگ کر کمرے میں گیا تو دیکھتا ہے کہ اس کے بچے کی لاش پڑی ہے، اس کی بیگم کا رو رو کر برا حال ہے۔ کہا کہ میں نہ کہتی تھی کہ اس ناگن کو چھوڑ آؤ، آپ اس ناگن کو نہیں چھوڑ کر آئے، آپ اس کے سونے کے انڈے سے مانوس ہو گئے، آپ کے اندر لالچ اور بڑھتی گئی۔ دیکھیں کہ یہ ناگن آج پھر میرے بیٹے کی جان لے گئی، آج پھر اس نے ہمارے بیٹے کو ڈس لیا ہے اور ہمارا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اب یہ مالدار شخص بہت رویا۔ ایک بیٹے کا جنازہ اٹھانا بہت مشکل اور بہت دردناک کام ہے۔ تو جب اس کا جنازہ اٹھایا، بہت رویا اور اس کو دفنا دیا۔ تو جب گھر واپس آیا تو اس کی اہلیہ سامان باندھے بیٹھی تھی۔ کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے یہ وہ صحن ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اب کوئی مجھے ماں پکارنے والا نہیں رہا، تو میں یہاں پر کیوں رہوں؟ آپ یہاں پر رہیں اور وہ ناگن رہے جو سونے کے انڈے دیتی ہے، کیونکہ اس نے آپ کی خواہشات بہت بڑھا دی تھی۔ ان خواہشات کے آگے ہم انسان، آپ کی اولاد تک کچھ نہیں رہی، سب ختم ہوتا چلا گیا۔ تو میں بھی یہاں سے جا رہی ہوں، اور ان کی اہلیہ، ان کی بیگم نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد یہ مالدار شخص پاگل ہو گیا۔ یہ ایسا پاگل ہو گیا کہ اس کے آس پاس صرف سونے کے انڈے ہی موجود تھے، اور یہ کہتا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اپنی خواہشات کو ختم کرو، اپنی خواہشات کو ختم کرو، نہیں تو وہ آپ کے اپنوں کو کھا جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، تب
का सुधरना, क्या सुधरना कि जब चिड़िया चुग गई दाना। जब वक्त गुजर जाता है तब क्यों समझ आती है, तब क्यों मालूम होता है कि हम बहुत कुछ गंवा चुके हैं। ये जो ख्वाहिशात है ना, ये जो अंदर के ख्वाहिशात हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये उसके घर में मौजूद है, ये मेरे घर पे मौजूद क्यों नहीं है, अब मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये जो ख्वाहिशात हैं, इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें, इन्हें मारने की कोशिश करें, क्योंकि जो अल्लाह के करीब होता है उसे ख्वाहिशात नहीं चाहिए होती, उसे सिर्फ अल्लाह का कुर्ब चाहिए होता है, उसे सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत चाहिए होती है। और जब अल्लाह की मोहब्बत मिलती है तो यूँ मालूम होता है कि हमें पूरी दुनिया, हमें पूरी कायनात ही मिल गई है। अल्लाह पाक आपको और मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो ऐसी ख्वाहिशात हमें नसीब न फरमाए, ऐसी ख्वाहिशात हमें ना अता फरमाए, और ऐसी ख्वाहिशात हमारे दिल में ना आए जो दूसरी से तीसरी से चौथी ख्वाहिश को लेकर आए। ऐसी ख्वाहिशों से अल्लाह पाक पनाह में रखें, आपको भी और मुझे भी, और हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। जज़ाकल्लाह।